اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکہ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا 27واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے، جملہ مستانفہ ہوگا، لا محلہ لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، واو کو استنافیہ قرار دیا جائے گا، لا ناہیہ ہے اس لیے کہ اس کے بعد جو فعل مضارع آ رہا ہے وہ اخف یا مجزوم استعمال ہوا ہے۔ تنکحو، نون کاف ہا اس کا مادہ ہے، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے۔ نکاح ینکحو نکحن، اس کے معنی ہوتے ہیں شادی کرنا، کسی سے نکاح کرنا۔ تنکحو اخف یا مجزوم استعمال ہوا ہے، فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور المشرکاتی منصوب اسم استعمال ہوا ہے، جمع سالم مؤنث، یہ مفعول بھی ہے لا تنکحو فعل کے لیے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے حتی، اور حتی کے بعد یؤمنہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے، حتی حرف غایہ و جر ہے۔ حتی کے بعد ایک ان پوشیدہ ہے جو کہ مصدریہ ہے، اور یؤمنہ فعل با فاعل، نون ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جمع مؤنث کے جو دو صیغے ہیں یہ نارمل، خفیف اور اخف، یعنی مرفوع منصوب اور مجزوم فارم میں ایک ہی رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یؤمنہ باب فعل کا لفظ ہے، اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی ہوا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر محلاً مجرور ہوا حتی حرف جر کے لیے، اور حتی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا لا تنکحو فعل کے، اور لا تنکحو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ قرآن مجید کا بہت واضح حکم ہے، اور اس سے بڑھ کے وضاحت قرآن مجید میں اور نہیں ہو سکتی کہ منع کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ وہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن جنہیں ہم اپنے ہیرو سمجھتے ہیں وہ اس آیت کی کھلی وائلیشن کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے بعد آگے واو استنافیہ، لام الابتدا ہے، یہ وہی لام ابتدا ہے جو لام تاکید کہلاتا ہے، اور یہی لام ابتدا جو ہے لام مزاحلقہ بن جاتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ میں تاکید کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں یا تو لام ابتدا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر انا استعمال کیا جاتا ہے، اور جب انا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے لام ابتدا کو استعمال کرنا ہو تو پھر لام ابتدا ابتدا میں نہیں آتا بلکہ وہ آگے کر دیا جاتا ہے، اور اس لام کو پھر لام مزاحلقہ کہا جاتا ہے، جسے آسانی کی خاطر لام تاکید کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی لام ابتدا ہے، جملہ اسمیہ میں تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور لام ابتدا کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا۔ امتن عربی زبان میں لونڈی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عبد کی مؤنث کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نکرہ اس میں اس کی صفت آ رہی ہے مؤمنتن، اور نکرہ کی جب صفت آ جاتی ہے تو اس نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہوتا ہے۔ تو اب امتم مؤمنتن جو ہے یہ مبتدا بن گیا، جس کی خبر
خیرون کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور مم مشرکاتن جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ متعلق ہو گیا اسم تفضیل کے، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اور اس کے آگے آ رہا ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ہم اپنے جملے کو وقف کی اس علامت تک رکھیں گے۔ لیکن اس جملے کو ہم ذرا الگ سے انالائز کریں گے۔ پہلے اس جملے کا ہم ترجمہ کر لیں کہ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ آگے آ رہا ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، واو کو میں دیکھ رہا تھا حالیہ قرار دیا گیا ہے، اور لو جو ہے یہ شرطیہ ہے، غیر جازمہ ہے، اور عجبتکم فعل فاعل اور مفعول بہ کا مجموعہ ہے۔ عین جیم با مادہ باب فعال سے استعمال ہوا ہے۔ عجب یعجب اعجاباً حیرت زدہ کرنا، دلکش لگنا، بھلا لگنا۔ عجبت فعل با فاعل ہو گیا، ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور کم جو ہے ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور جواب و شرط جو ہے محذوف ہے، جو کہ فلا تنکحوہا ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے فالمؤمنات خیر منہا، یعنی ولو اعجبتکم فلا تنکحوہا، یا ولو اعجبتکم فالمؤمنات خیر منہا۔ جملہ حالیہ بن گیا، محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے اگرچہ وہ بہت پسند آئے تمہیں، تو ولو کو ہم اگرچہ کے ساتھ بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے، اور وہ ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ واو کو ہم عاطفہ قرار دیں گے، لا ناہیہ ہوگا، تنکحو فعل با فاعل ہوگا، فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے لا ناہیہ کی وجہ سے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، المشرکین مفعول بہ ہے اس لیے منصوب ہے، اور حتی یؤمنو میں حتی حرف غایہ و جر ہے، اور یؤمنو منصوب یا خفیف فعل مضارع استعمال ہوا ہے ان مستریہ پوشیدہ کی وجہ سے۔ یؤمنو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی ہوا ان مستریہ کے لیے، اور ان مستریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر محلاً مجرور ہوا حتی حرف جر کے لیے، اور حتی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا لا تنکحو فعل کے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت کی ابتدا میں لا تنکحو استعمال ہوا تھا، اور یہاں پر لا تنکحو استعمال ہوا ہے، تو فرق تا کی زبر اور پیش کا ہے۔ تو لا تنکحو جو ہے یہ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوا تھا، اور لا تنکحو جو ہے یہ باب فعال سے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ نون کاف ہا مادہ ہے، باب فعال انکحا ینکحو انکاحن، کسی کو کسی کے نکاح میں دینا۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ نکاح کر دیا کرو المشرکین مشرکوں سے، حتی یؤمنو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی اپنی عورتوں کا نکاح مت کر دیا کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور بالکل پچھلے جملے کی طرح ہی ایک جملہ آگے آ رہا ہے جس کو ہم یہاں تک انالائز کریں گے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اس کو بھی ہم وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ تک جو ہے وہ انالائز کرتے ہیں، اور بالکل اسی طرح ہوگا۔ لام ابتدا ہے، عبد مؤمن جو ہے یہ موصوف صفت ہو کر مبتدا، خیرن اس کی خبر ہے، مم مشرکن جار مجرور متعلق اسم تفضیل خیرن کے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو اسی طرح حالیہ، لو شرطیہ، عجبکم فعل فاعل اور مفعول کا مجموعہ، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور کم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط جس کا جواب و شرط محذوف ہے، اور وہ ہو سکتا ہے فلا تنکحوہ یا فالمؤمن خیر منہ۔ پھر یہ جملہ حالیہ بن جائے گا، محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، اور جملہ اسمیہ جو ہم نے بنایا ہے لعبد مؤمن خیر من مشرک، یہ جملہ مستانفہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے، اور بے شک مومن غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں۔
اس کے بعد اگلا جملہ ایک مختصر سا جملہ ہوگا جس کو ہم یہاں تک انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. اولئک یدعون الی النار. اس میں اولئک کو ہم مبتدا مان لیں گے، لہٰذا یہ محلاً مرفوع ہوگا، جس کی خبر جو ہے وہ یدعون الی النار کی صورت میں آئے گی ایک جملہ فعلیہ کے طور پر. اور جملہ فعلیہ کا فعل مضارع آپ دیکھ رہے ہیں یدعون، دال عین واو مادہ، دعا یدعو بلانا دعوت دینا، فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الی الناری جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ متعلق ہو گئے یدعون فعل کے. یدعون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر ہو گئی اولئک مبتدا کی، اور اولئک مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور اس جملے کو ہم جملہ مستانفہ قرار دے سکتے ہیں. اور ترجمہ ہم اس حصے کا کریں گے، وہ لوگ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف. اور اگلا جملہ جس کو ہم انالائز کریں گے وہ وقف کی اس علامت تک ہوگا، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ. واو کو عطف قرار دیا جائے گا، اس میں جلالہ مرفوع ہے تو مبتدا ہم اسے بنا دیں گے جس کی خبر یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ کے طور پر آئے گی. یدعو فعل و فاعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ جو الف آپ لکھی دیکھ رہے ہیں یہ زائد ہے کیونکہ عام طور پہ یہ الف نہیں لکھی جاتی، لیکن یہ قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے. یدعو فعل و فاعل ہو گیا، الی الجنت جار مجرور متعلق ہو گیا. یدعو فعل کے واو کو عطف قرار دیا جائے گا، المغفرۃ کو ہم معطوف بنا دیں گے، الجنتی معطوف علیہ ہو جائے گا. گویا الجنتی معطوف علیہ اپنے معطوف المغفرہ سے مل کر حرف جر الی کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور الی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق ہو جائے گا یدعو فعل کے. اور باذن ہی یہ جار مجرور کا مجموعہ ہوگا جس میں با حرف جر ہے اور اذن ہی مجرور ہے جس میں اذن مضاف ہے، اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور ہا کی ضمیر اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے. باذن ہی کو بھی ہم متعلق کر دیں گے یدعو فعل کے. تو گویا یدعو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر قرار دیا جائے گا مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اور واو کو ہم نے عطف قرار دیا ہے تو اس کو ہم عطف کر دیں گے پچھلے جملے پر. اور ترجمہ کچھ یوں کریں گے اس جملے کا، اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے. اس کے بعد ہمارا آخری حصہ جو ہے وہ ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کو ہم نیچے لے جاتے ہیں اور يُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واو کو ہم عاطفہ قرار دیں گے، اور يُبَيِّنُ فعل با فاعل ہے، با یا نون مادہ باب تفعیل، بینا یبین تبییناً واضح کرنا کے معنی میں، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے جو اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہا ہے. فعل با فاعل ہو گیا، آگے آ رہا ہے آیاتی ہی جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ مفعول بھی ہے لہٰذا آیات آپ منصوب دیکھ رہے ہیں، اور للناسی جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے. اس کو ہم متعلق کر دیں گے یبین فعل کے. یبین فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کا عطف ہم کر دیں گے یدعو فعل پر. ترجمہ کریں گے، اور وہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے. اور آخری جملہ جس پہ ہماری آیت مکمل ہو جائے گی وہ ہے لعلہم یتذکرون. جملہ تعلیلیہ ہوگا. لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم ہم ضمیر منصوب متصل ہے، اور جس کی خبر جو ہے وہ یتذکرون ہے. فعل فاعل کا مجموعہ، زال کاف را مادہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے. تذکرہ یتذکرو تذکرن یہ اس کی اوریجنل شکل ہے، اور پھر چینجز کے بعد یہ اذکرہ یذکرو اذکرن بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال یہاں پر اپنی اوریجنل شکل میں استعمال ہوا ہے. نصیحت حاصل کرنا کے معنی میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یتذکرون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر ہو گئی لعل کی، اور لعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ تعلیلیہ ہوا. لا محل لها من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، اور ترجمہ ہوگا لعلہم یتذکرون کا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں.
تو الحمدللہ جی آیت نمبر 221 ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی ہمارا 27واں رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کو۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ اپنی عورتیں، یہ بریکٹ میں ہے، مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں اچھا معلوم ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئی آیت اور نئے رکوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔